اب ان کو پتا ہے کہ ہم شاید الیکشن نہ جیت پائیں، اس لیے اب ان کی مجبوری ہے یہ سب کرنا، مذہب کو آڑ بنانا اور مسلمانوں کے خلاف نفرت کے جملے اور نفرت کا ماحول پیدا کرنا، فضا بنا، یہ ان کی مجبوری بن گئی۔ اور ہم اگر اس وقت ہوشیاری سے کام لے جائیں، خالی اللہ کا شکر ہمارے بڑے بھی اور غیر بھی اس چیز کو سمجھ رہے ہیں کہ مسلمان بڑا ہوشیار ہو گیا ہے، اب یہ جلدی ابال میں نہیں آتا۔ کسی کے برا کہنے سے ہم برے نہیں ہو جائیں گے، کسی کے اچھا کہنے سے ہم اچھا نہیں ہو جائیں گے، ہم جو ہیں وہی رہیں گے۔ آگے کچھ کام بھی کرنے ہیں، اس نفرت کے مقابلے کے لیے صرف تقریریں نہیں کرنی ہے۔ ہم اور آپ آج اللہ کا شکر ہے اپنے بزرگوں کا نام بڑے احترام سے لیتے ہیں، اللہ کا شکر احسان ہے، لیکن آپ اپنے بارے میں سوچئے ہماری نسلیں ہمارا نام کیسے لیں گی؟ ایک سیدھا سا سوال ہے۔ حالات کا بہانہ یہ تو بزدل لوگ پیش کرتے ہیں، جو بہانے تلاش کرتے ہیں اپنی شکست کا اور اپنے نقصانات کا، ان سے زیادہ حالات ہمارے بزرگوں کے سامنے تھے۔ ایسا تھوڑی ان کے سامنے حالات نہیں تھے، لیکن امت کی اس کشتی کو بیچارے وہ کھے کر کے یہاں تک لائے پہنچایا، انہوں نے قربانیاں دی، ان کی قربانیاں ہیں کہ ہم آج اللہ کا نام لیں۔ ہم کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں، لیکن اللہ توفیق دے، اللہ بچائے، تو امید اللہ کے ساتھ سے ایمان کا سودا نہیں کرے۔ تو ہماری آنے والی نسلیں ہمارے بارے میں کیا کہیں گی کہ اس نسل نے تو کچھ کیا ہی نہیں، تو کم از کم اتنا تو کر جائیں کہ آنے والی نسلیں ہمیں برا بھلا نہ کہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، وقال تبارک وتعالی ولا تستوی الحسنة ولا السیئة ادفع بالتي هي احسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری، رب اشرح لي صدری ویسر لي امری، رب اشرح لي صدری ویسر لي امری، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ قابل احترام بزرگوں اور میرے عزیز دوستو، آج کے جمعے میں منتشر انداز میں آپ حضرات سے چند باتیں عرض کروں گا، اور اس کی وجہ بھی ہے کہ خدا خیر کرے، جس طرح دوبارہ بلکہ تیسری مرتبہ پھر تیزی سے ساری دنیا میں اور ہمارے ملک میں بھی کورونا کا نیا ویریئنٹ، جسے ڈاکٹروں نے اومیکرون کا نام دیا ہے، وہ تیزی سے پھیل رہا ہے، کیسز بڑھ رہے ہیں۔ روزانہ حکومت کی طرف سے نئی ہدایات جاری ہو رہی ہیں۔ ڈر لگ رہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ بہت جلد پھر ماضی کی طرح کوئی ایسی ہدایت آ جائے کہ عبادت گاہوں میں محدود تعداد میں لوگوں کو داخلہ دیا جائے، جس طرح اس سے پہلے 2 مرتبہ ہم اس تجربے سے گزر چکے ہیں۔ اس لیے میں کوئی تقریر یا کسی ایک مضمون پر تفصیلی گفتگو کے بجائے میں اس انداز سے باتیں عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ فرمائے، اور جس طرح ہم لوگ پوری آزادی کے ساتھ اللہ کے گھر میں حاضری دے رہے ہیں، اللہ اس حاضری میں کوئی رکاوٹ نہ پیدا ہو۔ لیکن
عقل مندی یہی ہے کہ وہ باتیں بھی سامنے آ جائیں کہ اگر وہ خطرات واقعتاً ظاہر ہوتے ہیں تو ہم پہلے سے تیار رہیں۔ اس لیے ایک گزارش ہماری اس انتظامیہ نے، ہماری سوسائٹی نے یہ کی ہے کہ جمعہ کی نماز میں بھی بطور خاص اور بالعموم ساری نمازوں میں جو حضرات اس منشی پلیا کی جامع مسجد میں نمازوں میں تشریف لائیں وہ ان ہدایات پر عمل کرتے ہوئے آئیں جو حکومت کی طرف سے جاری کی گئی ہیں۔ ماسک لگا کر کے آئیں اور ہاتھوں کو سینیٹائز کر کے آئیں، ایک دوسرے سے مصافحے سے پرہیز کریں۔ اس میں کوئی مذائقہ بھی نہیں ہے، یہ تو ہماری شریعت بھی یہ کہتی ہے کہ جو بھی احتیاطی تدابیر ہیں ان کو اختیار کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ہم اپنے اپنے علاقوں میں بھی مسلمانوں میں بطور خاص اس حوالے سے ان سے گزارشیں کریں کہ بھائی جمعے کے علاوہ آپ جن نمازوں میں مقامی مسجدوں میں جماعتوں میں شامل ہوتے ہیں وہاں اس کی پابندی کریں، بھیڑ بھاڑ والے علاقوں میں جانے سے بچیں۔ تو ایک گزارش تو آپ حضرات سے اس حوالے سے عرض کرنی ہے۔ دوسری بات میرے عزیزو یہ عرض کرنی ہے کہ الیکشن بالکل سر پہ ہے اور کسی بھی قوم کی کامیابی کا راز پوری قوم کی اجتماعی محنت میں پوشیدہ ہے۔ انفرادی طور پر اگر چند لوگ محنت کریں گے تو کبھی کامیابی نہیں ملے گی۔ ہر شخص یہ سوچے کہ ہم اپنی سطح پر اپنی ذات کے لیے، اپنے گھر کے لیے، اپنے سماج کے لیے، اپنے ملک کے لیے کیا یوگدان دے سکتے ہیں۔ بحیثیت مسلمان کے یہ ہماری اخلاقی ذمہ داری بھی ہے۔ تو الیکشن کے حوالے سے گزارش یہ عرض کرنی ہے، اگر اللہ نے آگے راستے بنا رکھے تو انشاءاللہ جب وہ موقع آئے گا تب اس حوالے سے ہم آپ سے تفصیلی گفتگو کریں گے۔ فی الحال پیش بندی کے طور پر میں یہ گزارش عرض کر رہا ہوں کہ ہم اپنا نام ووٹر لسٹ میں ضرور درج کرائیں۔ ایک کام اس حوالے سے لوگوں سے گزارشیں بھی کریں کہ لوگ اپنے اپنے علاقوں میں مسلمانوں کو خاص طور پر بیدار کریں کہ اپنا نام ووٹر لسٹ میں ضرور انرول کرا لیں۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ جب الیکشن کا وقت آئے اگر ہم یہ ابتدائی طور پر 2 کام کر لیں تو انشاءاللہ العزیز بہت سے مسائل ہمارے حل ہو جائیں گے۔ دوسرا کام کہ الیکشن میں کوشش یہ کی جائے کہ مسلمان 100% ووٹ ڈالنے والا بن جائے۔ تیسرا کام بھی بہت اہم ہے لیکن وہ ہو جائے تو سبحان اللہ، اور نہ بھی ہو تو یہ 2 کام ہو جائیں گے تو انشاءاللہ صورتحال تبدیل ہو سکتی ہے۔ تیسرا کام تو یہ ہے کہ متحد ہو کر کے ووٹ ڈالے، لیکن اگر ہم متحد نہیں بھی ہو پاتے ہیں، شروعات کے یہ 2 مرحلے ہم مکمل کر لیں کہ ہمارا نام ووٹر لسٹ میں آ جائے اور ہم 100% ووٹ ڈالنے والے بن جائیں تو امید ہے کہ نتیجے تبدیل ہو سکتے ہیں۔ اس حوالے سے محنتیں جاری رہیں۔ ابھی الیکشن کمیشن کی طرف سے نئی ووٹر لسٹ آ گئی ہے، آپ لوگ اپنے اپنے علاقوں میں اپنے اپنے BLOز سے مل کر کے اس میں اپنا نام اور اپنے گھر والوں کا نام، اپنے متعلقین کا نام چیک کر لیں، نہ ہو تو اس حوالے سے BLO سے مل کر جو آگے کی فارملٹیز ہیں اس کو پورا کر لیں۔ یہ تو 2 گزارشیں آپ حضرات سے میں نے عرض کی۔ تیسری بات جو آپ حضرات سے عرض کرنی وہ یہ، میں نے اسی لیے کہا کہ آج تقریر مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کرے پھر ملاقاتیں ہوں تو انشاءاللہ پھر باتیں ہوتی رہیں گی اللہ کی توفیق سے۔ تیسری بات میرے عزیزو یہ ہے کہ اللہ کا فضل ہے کہ ہمارے بڑوں کو بھی کافی احساس ہے حالات کی نزاکت کا۔ میں نے غالباً 3 یا 4 جمعے آپ حضرات سے ایک ہی مضمون پر باتیں کی تھیں، ارتداد کے مضمون پر، ہماری بچیاں کیوں غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں، اور گزشتہ جمعے کو مجھے ہمارے مؤذن صاحب نے اطلاع دی کہ آج حضرت مولانا گفتگو فرمائیں گے۔ مجھے خوشی ہوئی، میں نے بعد میں دریافت بھی کیا کہ کس مضمون پر مولانا نے بات کی تھی، تو مجھے اور زیادہ خوشی ہوئی کہ اسی مضمون کو مولانا نے آپ حضرات کی خدمت میں تفصیل سے رکھا تھا، جو میں اپنی ٹوٹی پھوٹی گفتگو اور ٹوٹے پھوٹے انداز میں آپ سے 3-4 ہفتوں سے کر رہا تھا۔ تو اس حوالے سے بھی
ہماری گزارش آپ حضرات سے یہ ہے کہ تقریریں ہم نے بہت کر لیں اور تقریریں آپ حضرات نے بہت سن لی. اب ہمیں کچھ کام کرنے ہیں اور کام بہت آسان ہیں جو میں اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں، پھر دوبارہ عرض کر دے رہا ہوں، کیونکہ آگے جو میں چوتھی بات آپ سے کرنے جا رہا ہوں اس کا اس سے کچھ تعلق بھی ہے. تو اس میں آپ حضرات سے گزارش یہی ہے کہ خدا کے واسطے ذمہ دار باپ اور ذمہ دار سرپرست ہونے کا ثبوت دیں. اور چونکہ ایک واقعہ ابھی پیش آیا ابھی غالباً ہفتے بھر پہلے، اس لیے میں عرض کر دے رہا ہوں. خطرہ اس کا نہیں ہے کہ ہماری بچی ادھر چلی جائے گی، جا رہی ہیں، اللہ جس کی حفاظت فرمائے. اور وہ باتیں میں نے بھی تفصیل سے کی، حضرت مولانا نے بھی کی، اس لیے اب وہ کیوں جا رہی ہیں ان سب باتوں کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. سد باب کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں اس پر بھی میں آپ سے عرض کر چکا ہوں. لیکن ایک چیز کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ادھر کی بچی ہماری طرف آ جاتی ہے، اس میں بھی خطرہ ہے. ابھی ایک واقعہ میرے سامنے آیا، گھر والے میرے پاس آئے لیکن اب اس میں کچھ ہو نہیں سکتا تھا. ایک مسلمان بچے نے کسی غیر مسلم بچی سے مسلمان کر کے شادی کر لی. آج سے 10 سال 11 سال پرانی بات ہے. وہ رہنے والے یو پی کے تھے اور لڑکی غالباً مہاراشٹر کی رہنے والی تھی. دلی میں دونوں جاب کرتے تھے. شادی ہو گئی، ایک اچھی زندگی چل رہی تھی، گزر رہی تھی. ایک بچے کی ولادت ہوئی، بچہ بھی غالباً 4-5 سال کا، اور وہ ماں باپ سب ساتھ میں رہ رہے تھے. وہ بچی آئی اور مسلم معاشرے میں اپنی رچ بس گئی. خدا کے فیصلے ہوتے ہیں. دونوں اچھی ماشاءاللہ سے آمدنی کر رہے تھے، کافی بڑی کمپنیز میں اونچے عہدوں پر تھے، تو اچھی خاصی رقم آ رہی تھی دونوں کے پاس. تو کئی پراپرٹیز دونوں نے پرچیز کی، دلی میں بھی، لکھنؤ میں بھی، اور کہاں کہاں. تو شوہر نے وہ ساری پراپرٹیز لڑکی کے نام کریں. اب جو بھی اس کے ذہن میں رہا ہو، ٹھیک ہے، یہ میاں بیوی میں ہوتا ہے. بچی ادھر آ گئی سو آ گئی، وہ بیوی ہے اس کی، ایک بچہ ہے. خدا کا اپنا نظام. پچھلے کورونا میں رمضان شریف میں جو پیک ٹائم تھا اس میں اس لڑکے کا انتقال ہو گیا کورونا کی وجہ سے. بھری جوانی میں انتقال ہو گیا. اب جب بھری جوانی میں انتقال ہو گیا تو اب وہ چونکہ بچی کی پوری تربیت اسلامی انداز میں ہو نہیں پائی تھی. اب نتیجہ کیا ہوا کہ بچی بیک ٹو پویلین ہو گئی. اس نے ساری پراپرٹیز بھی سیل کر دیں اور اب غالباً وہ واپس مہاراشٹر اپنے ماں باپ کے پاس جا رہی ہے. تو اس بچے کے ماں باپ سے میرا رابطہ ہوا کہیں سے، تو وہ لوگ پریشان صرف یوں تھے کہ بچہ ہمارا چلا گیا کوئی بات نہیں، پراپرٹیز گئیں جائیں کوئی بات نہیں، ہمیں صرف یہ بتائیے کہ وہ ہمارا پوتا ہے، وہ تو ہمارا ہی خون ہے، وہ تو ہماری ہی نسل ہے، ہم اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں. ہم نے کہا صرف دعا کر سکتے ہیں، اور کیا کر سکتے ہیں آپ. پہلے بس مجھے صرف وہ کڑھن یہ ہو رہی ہے، دادا سخت بیمار بھی ہو گئے اس کو لے کر کے، ڈپریشن میں بھی چلے گئے کہ آخر یہ ہمارا خون اور ہماری نسل جہنم کے راستے پر جائے گی. اگر اس بچی نے تربیت کر دی تب تو ٹھیک ہے. اب 4 سال 5 سال کا بچہ، اس کو آپ نہ قانوناً لے سکتے ہیں نہ اخلاقاً لے سکتے ہیں. بچہ تو مائی کے پاس رہے گا، اور 4 سال 5 سال کا بچہ وہ کیا جانے اسلام، اور کیا جانے مذہب، اور کیا جانے دین، کیا جانے شریعت، کیا جانے جنت، کیا جانے آخرت. وہ تو جدھر اماں لے جائیں گی بچہ ادھر ہی جائے گا. تو حالات واقعتاً بہت خطرناک ہیں، بہت نازک ہیں. تو یہ دونوں چیزیں خطرے کی ہیں، ادھر سے لانا یا ادھر بھیجنا جانا، دونوں چیزیں خطرے کی ہیں. دونوں میں ہماری نسلیں جہنم جا رہی ہیں، اللہ حفاظت فرمائے. وہ تفصیلی باتیں آ چکی ہیں. میں دوبارہ عرض کر دوں کہ ہمیں کرنا کیا کیا ہے، سد باب کیا ہے. میں نے بتایا تھا پہلا کام یہ کہ مسلم آبادی میں آپ رہائش اختیار کریں، اس لیے کہ موبائل سے بچا لے جائیں تو سبحان اللہ موبائل سے بچا پانا مشکل ہے اس دور میں. اور پھر موبائل کی مصیبت بڑھ رہی ہے، آن لائن کلاسز چل رہے ہیں. خیر یہ ایک وقتی مسئلہ ہے. بعض ہوشیار قسم کے لوگوں نے اپنے بچوں کو موبائل سیٹ دیے ہی نہیں، لیکن ہائر ایجوکیشن میں اس کی ضرورت پڑتی ہے. تو اس کا ایک حل یہ کہ موبائل نہ دے کر ان کو آپ لیپ ٹاپ دے دیجئے کہ تمہیں انٹرنیٹ سے کچھ چیزیں ڈاؤن لوڈ کرنی ہیں، اپلوڈ کرنی ہیں، کچھ اسکرین شاٹس لینے ہیں، تم نیٹ پہ لیپ ٹاپ پہ کام کرو، ٹیبلٹ پہ کام کرو. اس پر موبائل جتنا آپ بچا سکیں اتنا بہتر ہے. نمبر 1 مسلم آبادی میں آپ منتقل ہو جائیں تاکہ وہاں اگر کچھ اونچ نیچ ہوتی ہے، شیطانی حرکت ہوتی ہے، بچے کنفیوز ہوتے ہیں، کچھ
غلط قدم اٹھاتے ہیں تو امکان اس کا ہے کہ وہ مسلمان ہی کے ساتھ بھی قدم اٹھائے گی۔ تیسری گزارش ہے کہ اس کو مسلم اسکول میں پڑھائیں، جو میں نے بہت تفصیل سے اس پر حوالے سے باتیں کہیں آپ سے۔ ٹھیک ہے وہ بہت معیاری اسکول نہ ہو تو معیار جائے بھاڑ میں، ہم معیار کے چکر میں اپنے بچوں کا دین داؤں پر لگا دیں تو ایسے معیار پہ تو لعنت ہے۔ ایسا معیار کیا کریں؟ جو کمزوری اس میں ہو سکتی ہے اس کو ہم ٹیوشن کے ذریعے سے دور کرانے کی کوشش کریں، دنیا کرتی ہے ہم بھی کریں۔ اور اس کے علاوہ جو میں نے گزشتہ جمعے سے پہلے جو کہا تھا کہ جن بچیوں کو آپ دیکھیں کہ بہت ذہین ہیں، باصلاحیت ہیں، وہ میڈیکل فیلڈز میں جا سکتی ہیں، دوسری فیلڈز میں جا سکتی ہیں، جائیں، ہمیں ان کی بھی ضرورت ہے، لیکن اس میں اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے کچھ کام نہیں کیا۔ البتہ ساؤتھ انڈیا میں ماشاءاللہ بہت کام ہوا ہے، وہاں کچھ مسلم ادارے ایسے ہیں جہاں صرف لیڈیز بچے پڑھ ہیں اور لیڈیز اسٹاف ہے وہاں پر۔ میڈیکل کالج بھی غالباً کھل گیا ہے حیدرآباد میں، کسی وہاں کی لوکل این جی او نے کھولا ہے وہاں پر، وہاں بچیوں کو بھیج دیں جن کو میڈیکلز میں آگے بھیجنا ہے، یا اگر وہ کوئی صورت نہیں بن پا رہی یہیں پڑھانا ہے تو یہاں گزارش ہے کہ آپ اس کی شادی جلدی کر دیں۔ شادی کرنے کے بعد پھر خطرات کم ہو جاتے ہیں، باقی مقدر میں آگ لگی ہے تو 4-5 بچوں کے بعد بھی گناہ ہوتا ہے، وہ تو الگ چیز ہے، لیکن ہم ظاہر کے مکلف ہیں، جس حد تک احتیاط کر سکتے ہیں اس حد تک احتیاط کریں، تاکہ آنے والی نسلیں کم از کم ہمارے حوالے سے جو مجھے خطرہ ہے ہم سب اس میں شامل ہیں۔ دیکھیے گستاخی معاف ہو، ہم آج اپنے، میں چونکہ مجھے گزارش شیئر کرنی اس لیے میں تقریر نہیں کر رہا ہوں، بات مکمل کر رہا ہوں، ہم اور آپ آج اللہ کا شکر ہے اپنے بزرگوں کا نام بڑے احترام سے لیتے ہیں، اللہ کا شکر احسان ہے، لیکن آپ اپنے بارے میں سوچئے ہماری نسلیں ہمارا نام کیسے لیں گی؟ ایک سیدھا سا سوال ہے۔ حالات کا بہانہ یہ تو بزدل لوگ پیش کرتے ہیں، جو بہانے تلاش کرتے ہیں اپنی شکست کا اور اپنے نقصانات کا، ان سے زیادہ حالات ہمارے بزرگوں کے سامنے تھے، ایسا تھوڑی کہ ان کے سامنے حالات نہیں تھے، لیکن امت کی اس کشتی کو بیچارے وہ کھے کر کے یہاں تک لائے، پہنچایا، انہوں نے قربانیاں دی، ان کی قربانیاں ہیں کہ ہم آج اللہ کا نام لے رہے ہیں۔ ہم کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں لیکن اللہ توفیق دے، اللہ بچائے تو امید اللہ کے ساتھ سے کہ ایمان کا سودا نہیں کریں گے، تو ہماری آنے والی نسلیں ہمارے بارے میں کیا کہیں گی کہ اس نسل نے تو کچھ کیا ہی نہیں، تو کم از کم اتنا تو کر جائیں کہ آنے والی نسلیں ہمیں برا بھلا نہ کہیں۔ اور بچوں پر خدا کے واسطے دیکھیں، میں بہت جلدی، ہمارے بچے بہت عزیز ہیں، سب کے بچے اچھے ہیں، سب کے بچے شریف ہیں، لیکن ہم کو اور ہمارے بچوں کو ہم سے زیادہ اللہ جانتے ہیں۔ وہ حدیث میں ہم نے پڑھا تھا کہ قیامت میں یہ بچے ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ قرآن مجید میں کئی طرح اللہ نے بچوں کے سلسلے میں کہا، کہیں کہا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور اولادیں دنیا کی زینت ہیں، کہیں کہا انما اموالکم واولادکم فتنہ، یہ مال اور اولادیں فتنہ ہیں۔ یہ قرآن کی باتیں میں کہہ رہا ہوں، میں اپنی باتیں نہیں کہہ رہا ہوں۔ کہیں اللہ نے قرآن میں یوں کہا کہ اولادیں تمہاری دشمن ہیں۔ اب دشمنی والی باتیں تو سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ اولاد باپ کی کیسے دشمن ہو جائے گی۔ ہم سمجھتے تھے اس کا تعلق آخرت سے ہوگا کہ جب آخرت میں میدان حشر میں حساب کتاب ہوگا اور اس میں اولادوں کے لیے جہنم کا فیصلہ ہوگا تو اولادیں مقدمہ کریں گی اللہ کے دربار میں کہ اللہ ہمارے ماں باپ نے ہم کو دین بتایا ہی نہیں، اس میں ہمارا کیا قصور، انہوں نے جو بتایا ہم سیکھتے گئے، یہ دین بتاتے تو ہم دین بھی سیکھتے، اس لیے اگر ہم مجرم ہیں تو ہم سے بڑے مجرم یہ ہیں، اس لیے ان کو بھی جہنم بھیجا جائے، چنانچہ یہی ہوگا کہ ان کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ لیکن قرآن تو دنیا کے لیے بھی ہے، صرف آخرت کے لیے نہیں ہے۔ اب پتہ چلا قرآن کی یہ آیت اس دور میں ایسی کلیئر ہوئی، قرآن کے سلسلے میں حدیث میں اس کی جو خوبیاں اور اس کی جو صفات بیان کی گئی ہیں قرآن کی، کہ قیامت تک اس کے عجائبات ختم نہیں ہوں گے۔ اب آپ دیکھیے آج حیرت ہوتی ہے کہ ایک بچی جس کو ماں باپ پالتے ہیں، پوستے ہیں، پرورش کرتے ہیں، کتنی قربانیاں دیتے ہیں، آپ تو سمجھتے ہیں آپ بھی ماشاءاللہ سے اس عمر کو پہنچ گئے ہیں کہ اپنے لیے کپڑے آپ نے نہیں بنوائے، بچوں کے لیے بنوائے۔ کتنے ماں باپ اپنی دوا نہیں لا رہے ہیں کہ نہیں بچوں کی فیس کا انتظام ہو جائے۔ ادھر ماں باپ کی محبت خوب جگ ظاہر ہوئی، لیکن آپ دیکھیے اللہ معاف کرے، اللہ سب کی بچیوں کی، سب کے بچوں کی حفاظت فرمائے۔ جب کوئی خطرہ ہمیشہ ہے، دیکھیے میں صاف کہہ رہا ہوں، پیغمبر کی اولادوں پر جب پیغمبر کی اولاد بہک سکتی ہے، نوح علیہ السلام کی اولاد اگر بہک سکتی ہے تو ہماری آپ کی کیا گنتی ہے؟ کیوں نہیں سوچتے ادھر خدا کے واسطے کہ ہم شریف زادے ہیں، ہم نواب لوگ ہیں، ہم خاندانی لوگ ہیں، ہم اشراف ہیں، ارے بھیا ہم سب کچھ ہیں، لیکن پیغمبر تو نہیں ہے، خدا تو نہیں ہے۔ خدا نے جو اصول دیے، جب نوح کا بیٹا بہک سکتا ہے تو ہماری آپ کی کیا گنتی ہے؟
تو خدا نے جو اصول بتائے ہیں ان اصول میں ہمارے لیے عافیت ہے، ہمارے لیے بھلائی ہے۔ تو اب پتہ یہ چلا میرے عزیزوں کہ آخرت میں چھوڑیے، دنیا میں ایسے کیسز دیکھنے کو ملتے ہیں، اللہ حفاظت فرمائے، کہ ایک بچی اگر چلیے وہ مسلمان نہ ہو، میں اشاروں میں بات کہہ رہا ہوں، آپ سے کسی غیر کے ساتھ چلی گئی کوئی بچی، اب بعد میں آپ کو معلوم ہے یہی بچی بعد میں جب اس کو کسی طریقے سے ڈھونڈ ڈھانڈ کر کے عدالت میں پیش کیا جاتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا بچی کیا جواب دیتی ہے، ہمیں ہمارے ماں باپ سے خطرہ ہے، ہم نے اپنی مرضی سے شادی کی، اس لڑکے سے ہم بالغ ہیں، ہوش و حواس میں ہم نے شادی کی ہے۔ اب وہ بچی کس سے خطرہ بتا رہی ہے؟ ماں باپ سے خطرہ ہے، ہمیں پروٹیکشن دیا جائے۔ چنانچہ حکومت کرتی ہے، حکومت تو انتظار میں ہے کہ ایسے واقعات ہوں، الٹے مسئلے میں کوئی سنوائی نہیں ہے، لیکن اس انداز سے پوری طریقے سے حکومت ان کی پشت پناہی بھی کرتی ہے کہ مسلمان بچی اگر کسی غیر کے ساتھ چلی گئی تو اس کی پوری ایک بیک ڈور سے اس کی پوری مدد کی جاتی ہے، FIR جلدی نہیں لکھی جاتی ہے، گرفتار نہیں کیا جاتا، اور کسی طریقے سے آپ کرا بھی لیں تو وہی بچی عدالت میں کھڑے ہو کر بیان دیتی ہے باضابطہ کہ ہم کو ہمارے ماں باپ سے، بھائیوں سے، خاندان والوں سے خطرہ ہے، ہمیں پروٹیکشن دیا جائے۔ تو قرآن کی بات کتنی سچ ثابت ہوئی کہ جس بچی کو ہم نے پالا پوسا پر سبھی کرتے ہیں، کتنی قربانیاں دی، وہ ہمارے خلاف یہ گواہی دے رہی جا کر کے، ہمارے خلاف یہ بیان دے رہی جا کر کے۔ تو اس وجہ سے خدا کے واسطے اپنی بچیوں پر نظر رکھیں، بچوں پر بھی نظر رکھیں، بچیوں پر بھی نظر رکھیں، اور کبھی کبھی جو کالجز سے بچے پڑھتے ہیں، جو بچیاں پڑھتے ہیں، ان سے ذرا معلوم کر لیں کیا صورتحال، کتنا گندا ماحول وہاں پر ہے۔ باقی مولانا نے تفصیل سے باتیں کہیں، تو اس حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں کہ خدا کے واسطے ہم اپنی نسلوں کی حفاظت کریں، اور جن بچیوں کو ہم یہ چاہتے ہیں کہ نہیں ہمیں تو ہائر ایجوکیشن میں بھیجنا ہے، تو میں نے گزشتہ جمعے کہا تھا، پھر کہہ رہا ہوں، ان کی جلدی شادی کر دیجیے۔ تمام بچیوں کی شادیاں جلدی کرنی چاہیے، لیکن اگر کسی بچی کے سلسلے میں ایسا تو اس کی اور جلدی شادی کر دو، شادی کے بعد امکان ہے کہ بچی شاید اللہ کرے کہ وہ کسی طریقے سے محفوظ رہ جائے گی۔ تو ہم جب پوری قوم کھڑے ہو کر کے اس حوالے سے تیار ہوگی تب انشاءاللہ العزیز اللہ چاہیں گے ہماری آنے والی نسلیں انشاءاللہ محفوظ رہیں گی۔ میں نے 4 ہفتے اس پر باتیں کی، اس لیے اب اس پر مزید کچھ کہنے سے میں اب پرہیز کر رہا ہوں۔ بس آپ حضرات سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ اپنے اپنے علاقوں میں جائیں، وہاں خبر لیں، معلومات کریں کیا صورتحال ہے۔ ایک جلدی سے اگلی گزارش کر لے رہا ہوں آپ سے، اور اس مضمون پر اللہ تعالیٰ توفیق دیں گے اگر تو انشاءاللہ تفصیل سے میں اگلے جمعے میں باتیں کروں گا انشاءاللہ۔ یہ تو چند گزارشیں تھیں جو ماسک کے حوالے سے اعلان کرنا تھا، ووٹر لسٹ کے حوالے سے آپ سے اپیل کرنی تھی، اور مزید یہ کہ بچیوں کے حوالے سے بھی آپ سے گزارش کرنی تھی۔ اب آگے ایک چوتھی گزارش آپ سے عرض کر لے رہا ہوں، وقت کم بچا ہمارے پاس، کہ یہ دیکھیے الیکشن کا وقت ہے، الیکشن کا وقت ہے، آپ سمجھتے ہیں ہندوستان میں جو کچھ کہیں ہو رہا ہے بے وجہ نہیں ہو رہا ہے، اس کے پیچھے وجہ بھی ہے، وجہ الیکشن ہے۔ چاہے کہیں مسلمان بچیوں کے حوالے سے آن لائن ان کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہو، یا مسلمانوں کے قتل عام کی کھلی طور پر دھمکیاں دی جا رہی ہوں، یہ سب ہو رہا ہے۔ لیکن میں جلدی تفصیل سے انشاءاللہ بعد میں بات کروں گا، جلدی آپ سے 2-3 باتیں کر لوں۔ میرے عزیزوں، جو ہمارے بزرگ ہیں وہ انشاءاللہ میری بات سے متفق ہوں گے، جنہوں نے اپنی آنکھوں سے وہ نظارے دیکھے ہیں۔ ہمارے بڑے بتایا کرتے ہیں کہ بچوں، مسلمان کی ایک علامت ہے کہ مسلمان مایوس نہیں ہوتا۔ ہم ان حالات سے سب سے پہلی چیز مایوس نہ ہو، نمبر 1۔ کیوں مایوس نہ ہو؟ میں یوں ہی نہیں کہہ رہا ہوں مایوس، بھئی ہم کوئی بات یہاں بیٹھ کر کے ہوا میں کہیں گے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی نا، آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ میں آپ کو تھوڑا سا ہندوستان کی پرانی تاریخ دکھلا دوں تاکہ بات سمجھ میں آئے کہ ہندوستان میں 1-2 مرتبے نہیں، کئی مرتبے ایسے حالات آئے کہ لگا کہ بس اب تب یہاں سے مسلمانوں کا صفایا ہو جائے گا۔ 47 میں ہوا، قتل عام ہوا، کئی لاکھ لوگ مارے گئے، مسلمان بطور خاص مارے گئے۔ 47 کے بعد بھی بیچ میں کئی مرتبے چیزیں آئیں بطور خاص، بابری مسجد کے شہادت کے موقع پر بھی قتل عام ہوئے مسلمانوں کے، اور پھر میرٹھ اور ملیانہ اور ہاشم پورہ اور بھاگلپور اور جمشید پور، وہ فسادات اور احمد آباد، ایک لمبی تاریخ ہے۔ لیکن اللہ کا شکر ہے، خدا کا فضل، اس کا کرم احسان کہ اللہ نے ہمیشہ مدد کی غیب سے،
اور ایسے ایسے اللہ نے حالات پھر نارمل کر دیے کہ مسلمان پھر اللہ کا شکر عزت کی وقار کی زندگی جینے لگا۔ اس لیے آپ حالات سے مایوس نہ ہو، پہلی چیز تو یہ ہے۔ جس طرح اللہ نے اس سے پہلے طوفانوں سے ہمیں نجات دی ہے، انشاءاللہ پھر اللہ تعالیٰ غیب سے طوفانوں سے نجات دیں گے۔ لیکن اس وقت جو سمجھداری کا کام کرنا ہے، نوجوانوں سے بھی آپ کہیے، اپنے گھر کے بچوں کا سوشل میڈیا چیک کریے، سوشل میڈیا پر وہ کیا کر رہے ہیں ان کو کرنے دیجیے، ہمارے بچے کوئی جواب نہ دیں۔ کوئی اللہ غیب سے انتظام کرے گا، اللہ غیب سے راستے بنائے گا انشاءاللہ، لیکن ہمیں اس وقت اپنے آپ کو سنبھال کر کے رکھنا ہے، نوجوان نسل کو سنبھال کر کے رکھنا ہے۔ ان کی پوری کوشش ہے کہ مسلمان مشتعل ہو جائیں، ان کو اکساؤ، یہ بھڑکیں اور کچھ بیان بازیاں ہوں اور پھر کچھ حرکتیں ہو جائیں، بس الیکشن یک طرفہ ہو جائے۔ ان کی پوری کوشش ہے۔ آخر 5 سال سے یہ سب کیوں نہیں ہو رہا تھا؟ این الیکشن کے وقت ہی ساری حرکتیں کیوں شروع ہوئیں؟ اس کا خاص تعلق الیکشن سے ہے۔ اچھا، میں الیکشن کا آدمی نہیں ہوں، آپ حضرات کی طرح مجھے جب بولنا پڑتا ہے تو کچھ ادھر سے ادھر سے دیکھنا پڑتا ہے، سننا پڑتا ہے، تو میں نے اس حوالے سے الیکشن کے حوالے سے میں نے کچھ ماہرین کے انٹرویو سنے ادھر لیٹسٹ، چونکہ آج کل بڑا مسئلہ ہے کہ آپ کیا سنیں اور کیا دیکھیں، یہ بھی بہت نزاکت ہے۔ ایمانداری ہر جگہ ختم ہو چکی، وہاں بھی برائے نام بچی ہے۔ تو اس میں جو میں نے بعض ایماندار صحافیوں کے انٹرویو سنے، اب وہ صحیح ہے غلط ہے خدا جانے، ایماندار صحافیوں کے، آپ بھی ان سے واقف ہے کسی حد تک۔ اس میں جو اندر کی ایک رپورٹ نکل کر کے آ رہی ہے کہ الیکشن میں ان کے حالات بہت اچھے نہیں ہیں۔ ایک صحافی نے تو یہاں تک لکھا، اس میں وہ انٹرویو میں بول رہا ہے کہ اندازہ خود ان کا اپنا سروے یہ ہے، دیکھیے اوپر کی باتیں الگ ہیں، وہ آپ سب واقف ہیں، یہ لوگ اپنا بھی سروے کراتے ہیں، ان کا اپنا اندر کا سروے یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ انہیں 150 سیٹیں مل رہی ہیں، زیادہ سے زیادہ سب ملا کر کے۔ یہ اس صحافی کے حوالے سے میں کہہ رہا ہوں، اور کوئی اگر پوچھنا چاہے گا تو بعد میں وہ نام بھی بتا دوں گا، وہ چاہے گا تو میں وہ کلپ بھی بھیج دوں گا۔ تو اب ان کو پتا ہے کہ ہم شاید الیکشن نہ جیت پائیں، اس لیے اب ان کی مجبوری ہے یہ سب کرنا، مذہب کو آڑ بنانا اور مسلمانوں کے خلاف نفرت کے جملے اور نفرت کا ماحول پیدا کرنا، فضا بنا، یہ ان کی مجبوری بن رہی ہے۔ اور ہم اگر اس وقت ہوشیاری سے کام لے جائیں، خالی اللہ کا شکر ہمارے بڑے بھی اور غیر بھی اس چیز کو سمجھ رہے ہیں کہ مسلمان بڑا ہوشیار ہو گیا ہے، اب یہ جلدی ابال میں نہیں آتا، اب یہ صبر سے کام لیتا ہے۔ تو اگر مسلمان سمجھداری سے کام لے جائیں اور اس وقت خاموش رہیں، وہ جو میں نے پہلے گزارش کی اس پر محنت کریں۔ کون کیا کہہ رہا ہے چھوڑو، کسی کے برا کہنے سے ہم برے نہیں ہو جائیں گے، کسی کے اچھا کہنے سے ہم اچھا نہیں ہو جائیں گے، ہم جو ہیں وہی رہیں گے۔ آگے کچھ کام بھی کرنے ہیں، اس نفرت کے مقابلے کے لیے صرف تقریریں نہیں کرنی ہے۔ وہ میں نے شروع میں کہا، بس مجھے چونکہ وقت کم تھا، اس خوف سے کہ آگے پتہ نہیں موقع ملے نہ ملے، اس لیے میں نے مختصر انداز میں 3-4 گزارشیں آپ سے کی ہیں۔ اللہ توفیق دیں گے تو اس کا مقابلہ کیسے کیا جائے وہ میں اگلے جمعے کو رکھوں گا انشاءاللہ۔ لیکن اس وقت مسلمان صرف ابال میں نہ آئے، مشتعل نہ ہو، جواب نہ دے۔ جواب وقت پر دیا جاتا ہے تب جواب اچھا ہوتا ہے، بے وقت جواب دینا عقل مندی نہیں ہے۔ اور جواب کبھی کبھی کہہ کے نہیں دیا جاتا، کبھی کبھی کر کے دیا جاتا ہے۔ ہم الیکشن میں کر کے دکھلا دیں کہ دیکھو ہم نے ووٹ ڈالا 100%، یہ سب سے بہتر جواب ہے۔ الیکشن بجائے چیخنے کے، چلانے کے، مشتعل ہونے کے، ان کے جواب دینے کے، سوشل میڈیا پر ان سے بحث کرنے، بیوقوفی یہ سب چیزیں، یہ وقت کیوں ضائع کر رہے ہو؟ اس میں اپنا وقت بچاؤ۔ ہم عملی طور پر الیکشن میں ووٹ 100% ڈال کر کے دکھلائیں کہ دیکھو ہم نے 100% الیکشن میں ووٹ ڈالا، انشاءاللہ العزیز اللہ چاہیں گے اسی سے نتیجہ بدل جائے گا۔ تو اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے اس کا ایک خاص پس منظر ہے، اور اللہ کا شکر ہے، جلدی سے بات مکمل کر دوں کہ جو کچھ انہوں نے کیا، ہمیں، میں بار بار کہہ رہا ہوں، مایوس نہیں ہونا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہندوستان میں ابھی محبت کی مٹی بہت مضبوط ہے، ہندوستان میں
اللہ کا شکر ہے کہ مسلمان تو خاموش رہے، لیکن یہاں کا وہ ہندو جو صاف ذہن ہے، جو انصاف پسند ہے، جو امن پسند ہے، جو انصاف چاہتا ہے، پیار چاہتا ہے، سکون سے رہنا چاہتا ہے، اللہ کا شکر اس نے مسلمانوں سے زیادہ اس کے خلاف آوازیں اٹھائیں۔ تو اگر ہم کچھ بڑبڑائیں گے تو وہ طبقہ جو بیچارہ انصاف کے لیے بول رہا ہے اس کا بولنا بند ہو جائے گا۔ اس لیے اس وقت خاموش رہنا سیکھنا ہے، جواب نہیں دینا ہے، نوجوانوں کو سمجھانا ہے، اور انشاءاللہ العزیز عملی طور پر کر کے دکھلانا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو انشاءاللہ حالات بدلیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔